پاکستان کے معروف صداکار، ڈرامہ نگار، اداکار، کمپیر، شاعر، مصنف، ادیب و دانشور رشید صابر نے قیام پاکستان سے 2 برس قبل 1945 میں صوبہ سندھ کے ضلع سجاول کی تحصیل جاتی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبداللہ مندرو کے گھر آنکھ کھولی۔ رشید صابر کا اصلی نام عبدالرشید تھا۔ وہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مدرسے الفیض سے حاصل کی۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم سے فیض یاب ہونے کے بعد حیدرآباد میں واقع اورینٹل کالج سے ادیب فاضل مولوی فاضل کی سند حاصل کی اور نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ اسی دوران 1972 میں سندھ یونیورسٹی جام شورو سے گریجویشن کرنے کے بعد ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ رشید صابر سندھی کے علاوہ اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے۔ اسلامک اسٹڈیز پر لکھی گئی ان کی 2 کتابیں بی اے اور ایم اے کے درسی کورسز میں شامل ہیں۔ انہوں نے کتاب صفاء الضمائر کا سندھی میں ماڑیوں تن ملیر کے نام سے ترجمہ کیا۔ ان کی 3 کتب مولوی عبدالرشید مندرو سے لے کر رشید صابر تک، رشید صابر جا چونڈیل ریڈیو ڈرامہ اور رشید صابر جا ٹی وی ڈرامہ شائع ہو چکی ہیں۔ رشید صابر نے اپنے ادبی سفر کا آغاز 1962 میں مختصر کہانیاں لکھنے سے کیا۔ ان کی پہلی کہانی سندھی رسالے بادل میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے معروف ادیب و دانشور عمر جلیل کے سندھی افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے موضوع پر ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے لیے یادگار ڈرامہ نیٹ پٹندی باغ تحریر کیا۔ انہوں نے لاتعداد ڈاکیومنٹریز بھی لکھیں۔ رشید صابر نے ریڈیو کے لیے پہلا ڈرامہ منزل تحریر کیا جسے پروڈیوسر سید منظر نقوی نے ریکارڈ کیا اور اسے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے نشر کیا گیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے ایک مذہبی پروگرام کی 5 سال تک میزبانی کی۔ 1975 میں انہوں نے بطور اداکار ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھا۔ انہیں پی ٹی وی کراچی سے پروڈیوسر بیدل مسرور نے اپنے سندھی ڈرامے اوندھائی میں لات سے متعارف کروایا۔ وہ ایک بہترین اسکرپٹ رائٹر تھے۔ انہیں 2001 اور 2002 میں ریڈیو پاکستان کی جانب سے بہترین رائٹر کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ بعد از مرگ ریڈیو پاکستان کی جانب سے انہیں 2 بار صدارتی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ انہوں نے پی ٹی وی کے دستاویزی پروگرام واؤ سواؤ اور حال احوال کے اسکرپٹ لکھے۔ وہ معلوماتی پروگرام وینجہار اور پرکھ کے سوال و جواب بھی تحریر کرتے رہے۔ انہوں نے سندھی ڈراموں کے مقبول سلسلے ناٹک رنگ کے لیے بھی کئی کھیل تحریر کیے۔ وہ کچھ عرصے تک سندھ ٹی وی پر بطور اسکرپٹ ایڈیٹر فرائض انجام دیتے رہے۔ مزاحیہ شو گلدستہ تحریر کیا۔ رشید صابر نے 1980 میں سندھی فلموں کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کیں۔ انہوں نے 12 مشہور سندھی فلموں کے مکالمے تحریر کیے، جن میں پھل ماچھی، طوفان، گاتو گر نہ آیا، ٹے قیدی، ہو جمالو، برسات جی رات، سوہنا سائیں، مہران جا موتی کے علاوہ اردو فلم آخری گولی شامل ہیں۔ مقبول ترین ڈرامہ سیریل دشت میں بہترین کردار نگاری کا مظاہرہ کیا۔ بالاج اور شاہتاج کے نکاح کی خبر سن کر اس نے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، بس چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس نے کبھی شاہتاج کو اغوا کرنے کی بات کی تھی؟ نہیں۔ شمس شاہ نے جب آپ سے بھائی کا قول معاف کرنے کی درخواست کی تھی تو کیا آپ نے گورام سے مشورہ کیا تھا؟ جی ہاں، کیا تھا، اور اس نے مشورہ دیا تھا کہ میں بھائی کا قول معاف کر دوں۔ بی بی جان، یہ باتیں گورام کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ سردار ذکاء اللہ میدی کا دعویٰ ہے کہ بالاج کا قتل گورام اور سردار حمزہ سالاری کی سازش کا نتیجہ ہے، اور گورام اور شاہتاج کا غائب ہو جانا اس بات کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے۔ اس لیے جرگہ اور قبیلہ گورام کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔
ان کے یادگار ٹی وی ڈراموں میں ایک تھی مہرو، میرا کیا قصور، جنت، دوسری عورت، اعتماد، ساحل سے دور، 14ویں کا چاند، آئینہ اور ماروی قابل ذکر ہیں۔ مت کر ماسٹر، اسی نے تیری بیٹی ماروی کو اغوا کیا تھا، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ماروی کا یہ سب کچھ بکواس ہے، سیدھے تھانے چلو، زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو صوبیدار صاحب، یہ بھلا ماروی کو اغوا کر سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ماسٹر، کل صبح تم اپنی چھوکری کو لے کر تھانے پہ آ جانا، اس کا بھی بیان لینا ہے۔ چلو۔ ٹی وی اور فلم کے علاوہ انہوں نے اسٹیج پر بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ 1979 میں کراچی اسٹیج کے لیے سندھی ڈرامہ فلور نمبر 1 سے سندھی تھیٹر کی بنیاد رکھی اور لاتعداد اسٹیج ڈرامے تحریر کیے۔ ان کے مشہور اسٹیج ڈراموں میں جانے نہ پائے، ایک انار دو بیمار، گوٹھ اڑموٹ، شادی شانواری، کھٹی آیو خیر ساں قابل ذکر ہیں۔ اپنے فنی کیریئر کے دوران انہوں نے 300 ڈرامے تخلیق کیے۔ رشید صابر نے 1984 میں سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی زیر صدارت منعقدہ فلمی اجلاس میں سندھی فلموں کی نمائندگی کی اور سندھی فلموں پر عائد ٹیکس معاف کروایا۔ انہیں کئی نجی اداروں کی جانب سے متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن وہ عمر بھر سرکاری ایوارڈ سے محروم رہے۔ 40 برس تک علم و ادب اور شوبز کی دنیا میں نمایاں مقام پانے والے رشید صابر 7 دسمبر 2012 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ملک کی معروف فلمی و ادبی شخصیات، شوبز سے وابستہ نامور افراد اور مداحوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہر فن مولا فنکار رشید صابر کو فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات پر بعد از مرگ سرکاری اعزاز پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا جائے۔